ذرا تصور کیجئے آپ اپنی دکان پر بیٹھے ہیں یا اپنے گھر کے صحن میں اچانک آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ آپ کے علاقے میں فائبر آپٹک کیبل بچھانے یا ٹیلی کام انفراسٹرکچر کی تنصیب کے لیے کام شروع ہونے والا ہے۔ آپ پوچھتے ہیں کہ یہ کام کس لیے ہو رہا ہے؟ جواب ملتا ہے ملک میں تیز رفتار انٹرنیٹ، ڈیجیٹل معیشت اور مستقبل کی 5G سروسز کے لیے۔ آپ دوبارہ سوال کرتے ہیں اگر میری دکان، میری زمین، میرا پلاٹ یا میری عمارت اس منصوبے سے متاثر ہوتی ہے تو کیا میری رضامندی ضروری ہوگی؟ یہی وہ سوال ہے جس نے پاکستان کے متنازع ٹیلی کمیونیکیشن ترمیمی بل کو قومی بحث کا موضوع بنا دیا ہے۔ ایک ایسا بل جسے حکومت ڈیجیٹل ترقی کی ضرورت قرار دیتی ہے، لیکن ناقدین کہتے ہیں کہ اس کی بعض شقیں شہریوں کے نجی ملکیتی حقوق سے متعلق سنگین سوال پیدا کرتی ہیں۔ یہ بحث صرف انٹرنیٹ کی رفتار کی نہیں، یہ بحث ترقی اور حقوق، ریاست اور شہری سرمایہ کاری اور عوامی اعتماد کے درمیان توازن کی ہے۔ دنیا تیزی سے ڈیجیٹل دور میں داخل ہو رہی ہے۔ بینکنگ، تعلیم، صحت، کاروبار، مصنوعی ذہانت، ای کامرس اور فری لانسنگ سب انٹرنیٹ پر منتقل ہو چکے ہیں۔ پاکستان میں بھی لاکھوں نوجوان انٹرنیٹ کے ذریعے روزگار حاصل کر رہے ہیں، ہزاروں کاروبار آن لائن چل رہے ہیں اور سرکاری خدمات بھی بتدریج ڈیجیٹل نظام کی طرف جا رہی ہیں۔ لیکن ماہرین کا کہنا ہے کہ پاکستان میں فائبر آپٹک نیٹ ورک کی رسائی اب بھی محدود ہے۔ کئی علاقوں میں انٹرنیٹ کی رفتار سست ہے، رابطے کے مسائل موجود ہیں اور مستقبل کی 5G ٹیکنالوجی کے لیے مطلوبہ انفراسٹرکچر ابھی تک مکمل طور پر موجود نہیں۔ حکومت کا موقف ہے کہ اگر پاکستان کو عالمی ڈیجیٹل معیشت کا حصہ بننا ہے تو اسے بڑے پیمانے پر ٹیلی کام انفراسٹرکچر میں سرمایہ کاری کرنا ہوگی۔ پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن ترمیمی بل وفاقی وزیر برائے انفارمیشن ٹیکنالوجی اور ٹیلی کمیونیکیشن فاطمہ خواجہ نے پارلیمنٹ میں پیش کیا۔ وزیر آئی ٹی شاہزہ فاطمہ کا موقف تھا کہ پاکستان میں فائبر آپٹک نیٹ ورک کی توسیع مختلف انتظامی اور قانونی رکاوٹوں کا شکار ہے۔ ان کے مطابق جدید معیشت کے لیے انٹرنیٹ اب بجلی، گیس اور پانی جیسی بنیادی ضرورت بن چکا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر ملک کو 5G ڈیجیٹل معیشت، سرمایہ کاری اور جدید ٹیکنالوجی کی دوڑ میں شامل کرنا ہے تو انفراسٹرکچر کی توسیع کے لیے قانونی رکاوٹوں کو دور کرنا ضروری ہے۔ حکومت کا کہنا ہے کہ اس قانون کا مقصد کسی شہری کی جائیداد پر قبضہ کرنا نہیں، بلکہ ٹیلی کام نیٹ ورک کی توسیع کے لیے واضح قانونی فریم ورک فراہم کرنا ہے۔ ناقدین کا کہنا ہے کہ بل میں رائٹ آف وے یعنی رسائی کے ایسے اختیارات شامل کیے گئے ہیں جن کے تحت اگر کسی مقام پر فائبر آپٹک کیبل، ٹیلی کام انفراسٹرکچر یا دیگر مواصلاتی تنصیبات ضروری قرار دی جائیں تو ٹیلی کام کمپنیوں کو وہاں تک رسائی حاصل کرنے کے اختیارات دیے جا سکتے ہیں۔ یہی وہ نقطہ ہے جس نے عوامی خدشات کو جنم دیا۔ لوگ سوال پوچھ رہے ہیں اگر کسی دکان، پلاٹ، زمین، عمارت یا نجی جگہ کی ضرورت پیش آتی ہے تو کیا اس کے مالک کی رضامندی لازمی ہوگی؟ کیا کسی شہری کو اپنی ملکیت کے بارے میں اعتراض کا حق حاصل ہوگا؟ اور اگر وہ اعتراض کرے تو کیا ہوگا؟ بل کی سب سے زیادہ متنازع شق وہ ہے جس کے تحت ٹیلی کام انفراسٹرکچر کی تنصیب میں رکاوٹ پیدا کرنے پر 50 ملین روپے یعنی 5 کروڑ روپے تک کا جرمانہ عائد کیا جا سکتا ہے۔ یہ شق سامنے آنے کے بعد سیاسی اور عوامی حلقوں میں شدید بحث شروع ہو گئی۔ ناقدین کا کہنا ہے کہ ایک عام شہری، دکاندار، چھوٹا کاروباری شخص یا زمین کا مالک اتنی بڑی مالی سزا کا بوجھ کیسے برداشت کر سکتا ہے؟ انہوں نے سوال اٹھایا کہ اگر کوئی شخص اپنی نجی ملکیت کے بارے میں تحفظات رکھتا ہے تو کیا اسے اتنے بڑے جرمانے کے خطرے کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے؟ یہی وہ سوال ہے جس نے اس بل کو صرف ایک ٹیلی کام قانون نہیں بلکہ شہری حقوق کی بحث میں تبدیل کر دیا۔ اپوزیشن کے کئی ارکان، قانونی ماہرین اور بعض سماجی حلقوں نے اس قانون کی بعض شقوں پر تحفظات کا اظہار کیا۔ ناقدین کے مطابق ترقی ضروری ہے لیکن اس کے لیے شہریوں کے بنیادی حقوق کو غیر واضح قوانین کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑا جا سکتا۔ ان کے مطابق اگر کسی قومی منصوبے کے لیے نجی ملکیت متاثر ہوتی ہے تو اس کے لیے واضح طریقہ کار ہونا چاہیے۔ مثلا شہری کو پیشگی اطلاعات دی جائے، اسے اپنا موقع پیش کرنے کا حق حاصل ہو، اگر کوئی نقصان ہو تو مناسب معاوضہ دیا جائے اور شہری کے پاس عدالتی اپیل کا حق بھی موجود ہو۔ ناقدین کہتے ہیں کہ جمہوری معاشروں میں ترقی صرف مشینوں اور انفراسٹرکچر سے نہیں بلکہ عوام
عوامی اعتماد سے بھی حاصل ہوتی ہے۔ حکومت اور بل کی حمایت کرنے والے اراکین کا کہنا ہے کہ کئی رہائشی اسکیمیں، ادارے اور مقامی انتظامیہ ٹیلی کام انفراسٹرکچر کی تنصیب میں غیر ضروری رکاوٹیں پیدا کرتے ہیں۔ ان کے مطابق ان رکاوٹوں کی وجہ سے انٹرنیٹ کی توسیع، فائبر آپٹک کی تنصیب اور ڈیجیٹل منصوبوں کی تکمیل متاثر ہوتی ہے۔ حامیوں کا کہنا ہے کہ اگر پاکستان نے جدید انفراسٹرکچر میں سرمایہ کاری نہ کی تو ملک عالمی ڈیجیٹل دوڑ میں مزید پیچھے رہ جائے گا۔ ان کے مطابق بہتر انٹرنیٹ سروس کمپنیوں کا فائدہ نہیں بلکہ پوری قوم کا فائدہ ہے۔ پاکستان کا آئین شہریوں کو جائیداد رکھنے اور قانونی تحفظ حاصل کرنے کا حق دیتا ہے۔ قانونی ماہرین کہتے ہیں کہ ریاست کو عوامی مفاد میں منصوبے بنانے کا اختیار حاصل ہے، لیکن اس اختیار کے ساتھ قانونی حدود بھی موجود ہوتی ہیں۔ اس لیے ماہرین کا کہنا ہے کہ کسی بھی قانون کی کامیابی اس بات پر منحصر ہوتی ہے کہ وہ قومی مفاد اور شہری حقوق کے درمیان کتنا بہتر توازن پیدا کرتا ہے۔ آج عام پاکستانی ایک مشکل سوال کے سامنے کھڑا ہے۔ ایک طرف جدید پاکستان کا خواب ہے، تیز رفتار انٹرنیٹ، ڈیجیٹل معیشت، آن لائن روزگار، عالمی سرمایہ کاری، اور دوسری طرف اپنی زمین، اپنی دکان، اپنی عمارت اور اپنی جائیداد کے تحفظ کا مطالبہ ہے۔ کیا ترقی ضروری ہے؟ کیا شہری حقوق بھی ضروری ہیں؟ بلا شبہ تو پھر اصل سوال یہ نہیں کہ انٹرنیٹ چاہیے یا نہیں، اصل سوال یہ ہے کہ کیا ترقی اور حقوق کو ایک ساتھ لے کر آگے بڑھا جا سکتا ہے۔ پاکستان کے متنازع ٹیلی کمیونیکیشن بل نے ایک بنیادی سوال اٹھا دیا۔ اگر کسی منصوبے سے اربوں روپے کی معیشت سرگرمی پیدا ہوتی ہے تو کیا عام شہری کو بھی اتنا ہی تحفظ، احترام اور قانونی یقین دہانی ملے گی جتنی سرمایہ کاروں اور کمپنیوں کو حاصل ہوگی؟ کیا ڈیجیٹل انقلاب عوامی اعتماد کے بغیر ممکن ہے؟ اور سب سے اہم سوال، ترقی کی قیمت آخر کون ادا کرے گا؟ یہ صرف ایک بل کی بحث نہیں، یہ اس بات کا فیصلہ ہے کہ مستقبل کا پاکستان اپنی ترقی کو کس اصول پر تعمیر کرے گا۔ حقوق اور ترقی ایک دوسرے کے مخالف نہیں۔ اصل کامیابی تب ہوگی جب دونوں ایک ساتھ آگے بڑھیں، کیونکہ پائیدار ترقی کی بنیاد صرف فائبر آپٹک کیبلز نہیں بلکہ ریاست اور شہری کے درمیان اعتماد بھی ہوتا ہے۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے تھے ڈیجیٹل میڈیا پلس اور میں تھا محمد آصف۔ ملتے ہیں ایک اور نئی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ، تب تک فی امان اللہ۔